پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے مفارو کی خوبصورت بیٹیاں. Dear listeners, our story today is called Mufaro's Beautiful Daughters. کافی عرصہ پہلے افریقہ میں ایک خاص جگہ پر دریا کے اس پار ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو کہ شہر سے آدھے دن کے سفر پر تھا. شہر میں ایک عظیم بادشاہ رہتا تھا. اس چھوٹے سے گاؤں میں مفارو نامی ایک شخص اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا جو منیارہ اور نایاشا کہلاتی تھیں. سب کو اس بات پر اتفاق تھا کہ منیارہ اور نایاشا بہت خوبصورت تھیں. منیارہ کا مزاج زیادہ تر خراب ہی رہتا تھا. باپ کی غیر موجودگی میں وہ اپنی بہن کو چڑھاتی تھی اور اسے یہ کہتے ہوئے سنا گیا، نایاشا، کسی دن میں ایک ملکہ ہوں گی اور تم میرے گھر میں نوکرانی. نایاشا نے جواب دیا، اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے تمہاری خدمت کر کے خوشی ہوگی، لیکن تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ تم عقل مند، توانا اور خوبصورت ہو. تم اتنی ناخوش کیوں ہو؟ کیونکہ ہر کوئی تمہارے بارے میں بات کرتا ہے کہ تم کتنی مہربان ہو اور وہ تمہارے ہر کام کی تعریف کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ والد بھی تم سے ہی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن جب میں ایک ملکہ بنوں گی تو سب جان لیں گے کہ تمہاری احمقانہ مہربانیاں صرف تمہاری کمزوری ہے. Long time ago, in a certain place in Africa, a small village lay across a river and a half a day's journey from a city where a great king lived. A man named Mufaro lived in this village with his 2 daughters, who were called Maniara and Nayasha. Everyone agreed that the Maniara and Nayasha were very beautiful. Maniara was almost always in a bad temper. She teased her sister whenever their father's back was turned, and she had been heard to say, "Someday, Nayasha, I will be a queen and you will be a servant in my household." "If that should come to pass," Nayasha responded, "I will be pleased to serve you. But why do you say such things? You are clever and strong and beautiful. Why are you so unhappy?" "Because everyone talks about how kind you are and they praise everything you do," Maniara replied. "I'm certain that father loves you best, but when I am a queen, everyone will know that your silly kindness is only a weakness." منیارہ کے ایسا محسوس کرنے پر نایاشا افسردہ تھی، لیکن اس نے اپنی بہن کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنے کام کاج میں لگ گئی. نایاشا نے زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھا ہوا تھا جس پر اس نے باجرا، سورج مکھی، یم اور سبزیاں اگائی ہوئی تھیں. وہ کام کے دوران ہمیشہ گاتی رہتی تھی اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ اس کے نغمے تھے کہ جس نے اس کی فصلوں میں دوسروں کے مقابلے میں اتنی برکت ڈال دی تھی. ایک دن نایاشا نے ایک چھوٹا سا باغ کا سانپ دیکھا جو یم کی بیل کے نیچے آرام کر رہا تھا. چھوٹے نایو کا روز بخیر، اس نے
اسے پکارا، یہاں آپ کا استقبال کرتی ہوں، آپ ایسی مخلوق کو دور رکھیں گے جو میری سبزیاں خراب کر دیں گے۔ وہ آگے کو جھکی اور ننھے سانپ کے سر پر پیار سے تھپکی دی اور پھر اپنے کام پر لوٹ گئی۔ اس دن کے بعد جب بھی نایاشا اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتے، نایوکا ہمیشہ ہی نایاشا کے ساتھ رہتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جب وہ وہاں موجود رہتا تھا تو نایاشا اور ہی زیادہ میٹھے نغمے گاتی تھی۔ Nyasha was sad that Manyara felt this way, but she ignored her sister's words and went about her chores. Nyasha kept a small plot of land on which she grew millet, sunflowers, yams, and vegetables. She always sang as she worked, and some said it was her singing that made her crops more bountiful than anyone else's. One day, Nyasha noticed a small garden snake resting beneath a yam vine. "Good day, little Nayoka," she called to him. "You are welcome here. You will keep away creatures who might spoil my vegetables." She bent forward, gave the little snake a loving pat on the head, and then returned to her work. From that day on, Nayoka was always at Nyasha's side when she tended her garden. It was said that she sang all the more sweetly when he was there. مفارو کو یہ معلوم نہیں تھا کہ منیارا نے نایاشا کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھا ہوا تھا۔ نایاشا شکایت کرنے کے سلسلے میں اپنے والد کے جذبات کا بہت احترام کرتی تھی، اور مفارو جب آس پاس ہوتا تھا تو منیارا ہمیشہ اپنے برتاؤ میں محتاط رہتی تھی۔ ایک روز علل صبح شہر سے ایک پیامبر آیا۔ عظیم بادشاہ کو ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ ملک کی انتہائی قابل اور خوبصورت بیٹیوں کو بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے مدعو کیا گیا تھا، اور یہ کہ وہ کسی ایک کو اپنی ملکہ بنانے کا انتخاب کرے گا۔ پیامبر نے اعلان کیا۔ مفارو نے منیارا اور نایاشا کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا، آپ دونوں میں سے ایک کا انتخاب ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ شہر کے لیے سفر کی تیاری کرو۔ میں اپنے تمام دوستوں کو اکٹھا کر کے شادی کی ایک پارٹی بناتا ہوں، اور ہم کل سورج طلوع ہوتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ Mufaro knew nothing of how Manyara treated Nyasha. Nyasha was too considerate of her father's feelings to complain, and Manyara was always careful to behave herself when Mufaro was around. Early one morning, a messenger from the city arrived. The great king wanted a wife. The most worthy and beautiful daughters in the land are invited to appear before the king, and he will choose one to become queen. The messenger proclaimed. Mufaro called Manyara and Nyasha to him. "It would be a great honor to have one of you chosen," he said. "Prepare yourselves to journey to the city. I will call together all our friends to make a wedding party. We will leave tomorrow as the sun rises." لیکن میرے والد
منیارہ نے بڑے پیارے انداز سے کہا، ہم دونوں میں سے آپ کو چھوڑنا، یہاں تک کہ بادشاہ کی بیوی بننا بھی تکلیف دہ ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ اگر نایاشا آپ سے جدا ہو گئی تو وہ غم سے مر جائے گی۔ میں طاقتور ہوں، مجھے شہر بھیج دیجیے اور بیچاری نایاشا کو یہاں آپ کے ساتھ خوش رہنے دیجیے۔ مفارو فخر سے مسرور ہوا۔ بادشاہ نے ان سے قابل ترین اور خوبصورت ترین طلب کیا ہے۔ نہیں منیارہ، میں تم کو اکیلا نہیں بھیج سکتا۔ صرف ایک بادشاہ ہی ایسی دو قابل بیٹیوں کے درمیان انتخاب کر سکتا ہے۔ آپ دونوں کو ضرور جانا چاہیے۔ اس رات جب سب سو رہے تھے، منیارہ چوری چھپے گاؤں سے نکل گئی۔ وہ اس سے پہلے کبھی رات کے وقت جنگل میں نہیں گئی تھی اور خوفزدہ تھی، لیکن وہ اس لالچ میں بھی تھی کہ سب سے پہلے بادشاہ کے سامنے آئے۔ But my father, Manyara said sweetly, it would be painful for either of us to leave you, even to be wife to the king. I know Nayasha would grieve to death if she were parted from you. I am strong. Send me to the city and let poor Nayasha be happy here with you. Mufaro beamed with pride. The king has asked the most worthy and the most beautiful. No, Manyara, I cannot send you alone. Only a king can choose between two such worthy daughters. Both of you must go. That night, when everyone was asleep, Manyara stole quietly out of the village. She had never been in the forest at night before, and she was frightened. But her greed to be the first to appear before the king drove her on. اسی خیال نے اسے چلنے پر مجبور رکھا۔ اپنی جلدی میں وہ ایک چھوٹے لڑکے سے تقریباً ٹھوکر کھا گئی جو اچانک نمودار ہوا تھا اور راستے میں کھڑا تھا۔ براہ کرم، لڑکے نے کہا، میں بھوکا ہوں، کیا آپ مجھے کچھ کھانے کو دیں گی؟ میں صرف اپنے لیے ہی کھانا لے کر آئی ہوں، منیارہ نے جواب دیا۔ لیکن مہربانی کیجیے، لڑکا بولا، میں بہت زیادہ بھوکا ہوں۔ میرے راستے سے ہٹو لڑکے، کل میں تمہاری ملکہ بن جاؤں گی۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم میرے راستے میں کھڑے ہو۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس نے بہت لمبا فاصلہ طے کر لیا ہو۔ آخر منیارہ جنگل کے ایک چھوٹے سے صاف حصے تک پہنچ گئی۔ وہاں چاندنی کے پس منظر میں ایک بوڑھی عورت کا خاکہ سا نظر آیا جو ایک بڑے پتھر پر بیٹھی تھی۔ The thought made her walk. In her hurry, she almost stumbled over a small boy who suddenly appeared, standing in the path. Please, said the boy, I am hungry. Will you give me something to eat? I have brought only enough for myself, Manyara replied. But please, said the boy, I am so very hungry. Out of my way, boy. Tomorrow I will become your queen. How dare you stand in my path? After traveling for what seemed to be a great distance, Manyara came to a small clearing.
There, silhouetted against moonlight, was an old woman seated on a large stone. اس بوڑھی عورت نے کہا میں تم کو کچھ مشورہ دوں گی منیارا. اس جگہ سے گزرنے کے فوراً بعد ہی جہاں پر دو راستے ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں وہاں تم کو درختوں کا ایک جھنڈ نظر آئے گا. وہ تم کو دیکھ کر ہنسیں گے. بدلے میں تم کو ہنسنا نہیں چاہیے. بعد میں تم اس آدمی سے ملو گی جس نے اپنا سر ہاتھ میں پکڑ کر بغل میں دبا رکھا ہوگا. تم کو لازمی طور پر اس سے نرمی سے پیش آنا چاہیے. تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ اپنے ہونے والی ملکہ کو مشورہ دو؟ ایک طرف کھڑی ہو جاؤ بدصورت بڑیا، منیرا نے ڈانٹا اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر تیزی سے چل پڑی. جیسا کہ بوڑھی عورت نے پیشگوئی کی تھی، منیارا درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچ گئی اور وہ واقعی اس پر ہنستے ہوئے دکھائی دیے. مجھے پرسکون رہنا چاہیے، منیارا نے سوچا. میں خوفزدہ نہیں ہوں گی. اس نے اوپر درختوں کی طرف نگاہ ڈالی اور زور سے ہنسی. درختوں، میں تم پر ہنستی ہوں. وہ چیخی اور جلدی سے آگے بڑھ گئی. The old woman spoke. I will give you some advice, Maniara. Soon after you pass the place where two paths cross, you will see a grove of trees. They will laugh at you. You must not laugh in return. Later you will meet a man with his head under his arm. You must be polite to him. How do you know my name? How dare you advise your future queen? Stand aside, you ugly old woman. Maniara scolded and then rushed on her way without looking back. Just as the old woman had foretold, Maniara came to a grove of trees, and they did indeed seem to be laughing at her. I must be calm, Maniara thought. I will not be frightened. She looked up at the trees and laughed out loud. I laugh at you, trees! She shouted and hurried on. ابھی صبح کی سفیدی نمایاں نہیں ہوئی تھی جب منیارا نے بہتے پانی کی آواز سنی. تو ظاہر ہے کہ دریا آگے ہوگا، اس نے سوچا. تو بس عظیم شہر دوسری طرف ہے. لیکن وہاں چڑھائی پر اس نے ایک شخص دیکھا جس نے اپنے سر کو بغل میں دبا کر ہاتھ سے پکڑ رکھا تھا. منیارا کچھ بولے بغیر اس کے پاس سے گزر گئی. اس نے خود سے کہا ایک ملکہ ان لوگوں پر توجہ دیتی ہے جو اسے خوش کرتے ہیں. میں ملکہ بنوں گی، میں ملکہ بنوں گی. وہ ورد کرتی ہوئی شہر کی جانب تیزی سے چلتی رہی. It was not yet dawn when Maniara heard the sound of rushing water. The river must be up ahead, she thought. The great city is just on the other side. But there on the rise, she saw a man with his head in his hand tucked under his arm. Maniara ran past him without speaking. A queen acknowledges on those who please her, she said to herself. I will be queen, I will be queen, she chanted as she hurried on towards the city. نایاشا فجر کی پہلی روشنی میں جاگ گئی.
جب اس نے اپنا بہترین لباس پہنا تو اس نے سوچا کہ نہ جانے کس طرح سے آج کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی، مگر میں یہاں رہنے کو زیادہ ترجیح دوں گی۔ اس نے خود سے اعتراف کیا، مجھے یہ گاؤں چھوڑنے سے نفرت ہوگی اور میں کبھی اپنے والد کو نہیں دیکھ پاؤں گی، یا پھر ننھے نایوکا کے لیے دوبارہ نہیں گا سکوں گی۔ اس کے خیالات باہر شادی کی پارٹی کے شور شرابے سے منتشر ہو گئے۔ منیارا لاپتہ تھی، سب اس کی تلاش میں تھے اور اسے ڈھونڈنے اور پکارنے کے لیے ہلچل مچا رکھی تھی۔ جب انہیں شہر کے راستے پر اس کے پاؤں کے نشانات مل گئے تو انہوں نے تیار شدہ منصوبے کے مطابق چلنے کا فیصلہ کیا۔ شادی کی پارٹی جنگل میں سے گزرتی چلی گئی۔ درختوں کی ٹھنڈی سبز چھاؤں میں رنگین پروں والے پرندے اڑ رہے تھے۔ اگرچہ نایاشا اپنی بہن کے بارے میں فکر مند تھی، لیکن اس نظارے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ Nyasha woke at the first light of dawn. As she put on her finest garments, she thought how her life might be changed forever beyond this day. I would much prefer to live here, she admitted to herself. I would hate to leave this village and never see my father or sing to little Nayoka again. Her thoughts were interrupted by loud shouts and a commotion from the wedding party assembled outside. Maniara was missing. Everyone bustled about, searching and calling for her. When they found her footprints on the path that led to the city, they decided to go on as planned. As the wedding party moved through the forest, brightly plumed birds darted about in the cool green shadows beneath the trees. Though anxious about her sister, Nyasha was soon filled with excitement about all there was to see. وہ گہرے جنگل میں تھے جب اس نے ایک چھوٹے سے لڑکے کو راستے کے کنارے کھڑا پایا۔ تم تو بھوکے ہوگے، اس نے کہا اور اپنے دوپہر کے کھانے کے لیے لایا ہوا یام اس کو دے دیا۔ لڑکا مسکرایا اور خاموشی سے اس طرف غائب ہو گیا جس طرف سے آیا تھا، مگر جب وہ اس جگہ کے قریب پہنچ رہے تھے جہاں دو راستے ایک دوسرے کو کاٹتے تھے تو ایک بوڑھی عورت نمودار ہوئی اور خاموشی سے شہر کی طرف اشارہ کیا۔ نایاشا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے سورج مکھی کے بیجوں سے بھری ہوئی ایک چھوٹی سی تھیلی دی۔ سورج بلند ہو چکا تھا اور پارٹی فلک پوش درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ جب نایاشا درختوں کے نیچے سے گزری تو بلند ترین شاخیں اس کے آگے جھکتی دکھائی دیں۔ آخرکار کسی نے اعلان کیا کہ وہ سب اپنی منزل کے قریب ہیں۔ اس سے پہلے کہ باقی سب لوگ اس کو پکڑ پائیں، نایاشا دوڑ کر سب سے آگے چڑھائی پر چڑھ گئی۔ They were deep in the forest when she saw the small boy standing by the side of the path. "Ah, you must be hungry," she said, and handed him yam she brought for her lunch. The boy smiled and disappeared as quickly as he had come. Later, as they were approaching the place where the two paths crossed, the old woman appeared and silently pointed the way to the city. Nyasha thanked her and gave her a small pouch filled with sunflower seeds. The sun was high in the sky when the party came to the grove of towering trees.
Their uppermost branches seemed to bow down to Nyasha as she passed beneath them. At last, someone announced that they were near their destination. Nyasha ran ahead and topped the rise before the others could catch up with her. شہر پر پہلی نظر پڑتے ہی وہ بے خود سی ہو گئی. اوہ میرے والد، یہاں تو ایک عظیم روح پہرا دیتی ہوگی. ذرا دیکھیے تو صحیح کہ ہمارے سامنے کیا ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کچھ ایسا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے. بازو سے ایک دوسرے کو پکڑے نایاشا اور اس کے والد پہاڑی سے اترتے ہوئے دریا کو عبور کرتے ہوئے شہر کے دروازے کے قریب پہنچ گئے. جب وہ بڑے دروازے سے داخل ہوئے تو ہوا میں کان پھاڑنے والی چیخوں کی آواز تھی. منیارہ احاطے کے مرکزی کمرے سے دیوانہ وار بھاگی. جب اس نے نایاشا کو دیکھا تو اس پر گر کر رونے لگی. میری بہن، بادشاہ کے پاس مت جانا، والد صاحب اسے وہاں مت جانے دیجیے. اس پر رونے کا دورہ پڑ گیا تھا. وہاں ایک بہت بڑی عفریت ہے، ایک سانپ جس کے 5 سر ہیں. اس نے کہا ہے کہ وہ میرے تمام نقائص کو جانتا ہے اور یہ کہ میں نے اسے ناراض کیا تھا. اگر میں نہ بھاگتی تو وہ مجھے زندہ نکل جاتا. اوہ میری بہن، برائے مہربانی اس جگہ کے اندر مت جانا. She stood transfixed at her first sight of the city. Oh my father, she called, a great spirit must stand guard here. Just look at what lies before us. I never in all my life dreamed there could be anything so beautiful. Arm in arm, Nyasha and her father descended the hill, crossed the river, and approached the city gate. Just as they entered through the great doors, the air was rent by piercing cries, and Manyara ran wildly out of a chamber at the center of the enclosure. When she saw Nyasha, she fell upon her sobbing. Do not go to the king, my sister. Oh, please, father, do not let her go. She cried hysterically. There is a great monster there, a snake with 5 heads. He said he knew all my faults and that I displeased him. He would have swallowed me alive if I had not run. Oh, my sister, please do not go inside that place. اپنی بہن کو اتنا پریشان دیکھ کر نایاشا ڈر گئی، لیکن منیارہ کو تسلی دینے کے لیے اس نے اپنے والد کو چھوڑا اور بڑی دلیری سے کمرے کی طرف چل دی اور دروازہ کھول دیا. عظیم بادشاہ کی گدی پر ایک ننھا باغ کا سانپ لیٹا تھا. نایاشا خوشی اور سکون سے ہنس پڑی. میری چھوٹی دوست، اس نے حیرت سے کہا، آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، لیکن آپ یہاں پر کیوں موجود ہیں؟ میں بادشاہ ہوں، نایوکا نے جواب دیا. اور وہیں نایاشا کی نگاہوں کے سامنے باغ کے سانپ نے شکل بدل دی. میں بادشاہ ہوں، میں وہی بھوکا لڑکا ہوں جس کے ساتھ آپ نے یم بانٹا تھا، اور میں وہی بڑھیا ہوں جس کو آپ نے سورج مکھی کے بیج دیے تھے. لیکن آپ مجھے نایوکا ہونے کی وجہ سے بہت اچھی طرح جانتی ہیں، کیونکہ میں یہ سب بنتا رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ آپ دنیا کی سب سے قابل اور خوبصورت لڑکی ہیں. اگر آپ میری بیوی بن جائیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. It frightened Nyasha to see her sister so upset. But leaving her father to comfort Manyara, she bravely made her way to the chamber and opened the door.
On the seat of the great king lay the little garden snake. Nyasha laughed with relief and joy. "My little friend," she exclaimed, "it's such a pleasure to see you, but why are you here?" "I am the king," Nayuka replied, and there before Nyasha's eyes, the garden snake changed shape. "I am the king. I am also the hungry boy with whom you shared yam in the forest, and the old woman to whom you made a gift of sunflower seeds. But you know me best as Nayuka, because I have been all these. I know you to be the most worthy and most beautiful daughter in the land. It would make me very happy if you would be my wife." और ये है तो एक पुरानी बात, लेकिन नायाशा शादी करने पर राजी हो गई। बादशाह की वालिदा और बहनें नायाशा को अपने घर ले गईं और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इलाके के बेहतरीन कारीगर जुलाहों ने उसकी शादी के लिबास के लिए आला तरीन कपड़ा बनाया। चारों तरफ से देहातियों को जश्न की दावत दी गई और एक ज़बरदस्त दावत का एहतमाम किया गया था। नायाशा ने शादी की दावत के लिए बाजरे की रोटी तैयार की, जो उसके गांव से लाया गया था। मुफारो ने सब लोगों को बताने के लिए ऐलान किया कि वो सारी दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशबाश इंसान है, क्योंकि उसे खुदा ने 2 खूबसूरत और काबिल बेटियां दी हैं, नायाशा जो कि मलिका थी और मनियारा मलिका के ख़ानदान की खादमा। But you know me best as Nayuka, because I have been all these. I know to be the most worthy and most beautiful daughter in the land. It would make me very happy if you would be my wife. And so it was a long time ago. Nyasha agreed to get married. The king's mother and sisters took Nyasha to their house and the wedding preparations began. The best weavers in the land laid out their finest cloth for her wedding garments. Villagers from all around were invited to the celebrations, and a great feast was held. Nyasha prepared the bread for the wedding feast from millet that had been brought from her village. Mufaro proclaimed to all who would hear him that he was the happiest father in the land, for he was blessed with 2 beautiful and worthy daughters, Nyasha, the queen, and Manyara, a servant in the queen's household. प्यारे सामाईन, कहानी यहाँ ख़त्म होती है। हम आपको खुदा हाफिज़ कहने से पहले याद दिला दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। Dear listeners, the story ends here. Before I say goodbye to you, I would like to remind you to subscribe, please.